ہر مذہب کو ماننے والے کا اس کا اپنا نام ہوتا ہے، لیکن ہم جو دین پر عمل کر رہے ہیں، جس دین کو ہم مان رہے ہیں، یہ نام ہمیں کس نے دیا؟ یہ نام ہمیں ہمارے باپ، دادا، پردادا اور ہمارے اسلاف نے نہیں دیا مسلمان، بلکہ ہمیں یہ لفظ مسلمان نام کس سے عطا ہوا؟ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندے اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی بندگی کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے ایک ہونے کو مانتے ہیں اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں، اپنا نبی مانتے ہیں، اور ہم نے جو ان پر کتاب نازل فرمائی ہے اس کتاب کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں، اس کے سچ ہونے پر ایمان لاتے ہیں، تو ہوا سماکم المسلمین، یہ دین کو فالو کرنے والے لوگوں کا نام، یہ دین کو ماننے والے لوگوں کا نام، یہ دین پر چلنے والے لوگوں کا نام مسلمان ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، ہوا سماکم المسلمین، ان کو مسلمانوں کا نام دیا گیا ہے، یہ دین کو فالو کرنے والے لوگوں کو۔ تو لہذا ہمیں یہ نام جو ملا ہے یہ ہمارے رب کی بارگاہ سے عطا ہوا، یہ ہمارے رب کے بارگاہ کی خیرات ہم کو ملی ہے۔ لیکن سامعین محترم، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ مسلمان مومن نہیں ہوتا، لیکن مومن مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان اور مومن میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ مسلمان کیا ہے صاحب؟ تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، دل میں اس کی تصدیق کرنا، ایمان لے کے آنا۔ اب انہیں جب مسلمان ہیں تو انہیں ایمان تو لاتا، لیکن کامل ایمان میں داخل نہیں ہوتا، انہیں گناہ بھی کرتا، اس سے خطائیں بھی ہوتی، اس سے لغزش بھی ہوتی، اس سے اللہ کے فرمان چھوڑ بھی جاتے، اس سے گناہ بھی ہو جاتے۔ تو یہ جو ہے لیکن اللہ کو مان رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ لیکن مومن کون ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مسلمانی قبول ہے، نہیں بول کے نہیں، ایمان والے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، یہ سرٹیفکیٹ اللہ ان کو اپنی بارگاہ سے دے دیا، یہ سند اللہ ان کو دے دیا بارگاہ سے کہ مومن اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہے۔ مسلمان کامیاب نہیں ہے کیا صاحب؟ مسلمان بھی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہے، لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بندہ جب کثرت سے گناہ کرتا نا، اس کا نام عبداللہ ہے، اس کا نام عبد الرحمن ہے، اس کا نام مسلمانوں کا نام ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، نام مسلمان رکھ لیا، زندگی بھر چلتے رہا وہی مسلمانی سے، لیکن اس کے ساتھ گناہ بھی ہوئے، اس کے ساتھ خطا بھی ہوئے، اس کے ساتھ جو ہے تقریباً اللہ کی نافرمانیاں وہ کیا، تو یہاں پر وہ مسلمان تو ہے، تو کیا انہیں نہیں بخشا جاتا کیا؟ اب حضور فرما رہے ہیں جب کوئی بندہ کثرت سے گناہ کرتا ہے، کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، مسلمان ہے، اس سے اللہ کی نافرمانیاں ہوتی، اس سے اللہ کے بندوں کے حقوق چھوٹ جاتے، کبھی ماں باپ کی نافرمانی کر دیا، کبھی بیوی کا حق ادا نہیں کر دیا، نہیں کرا، کبھی بچوں کے حقوق کو چھوڑ دیا، کبھی رشتہ داروں کے ساتھ لڑ لیا، کبھی دوستوں کے ساتھ بھیڑ لیا، کبھی جو ہے کوئی رشتہ داری کو ایسا ویسا کر دیا، چوری کرا، ڈاکہ ڈالا، فلاں فلاں گناہ کر دیا، لیکن مسلمان ہے، جمعہ مسجد کو آتا ہے، نماز جب دل بولا رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، لیکن اللہ حضور فرما رہے ہیں انہیں مسلمان تو ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بندہ کثرت سے گناہ کرتا ہے تو اس کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہوتی، بولے حضور اللہ، اس کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہوتی۔ لوگ تو سمجھ رہے کہ عبداللہ کے گھر میں عبد الرحمن پیدا ہوا اور مر گیا تو لہذا اس کو میت ہے، غسل دو، کفن پہناؤ، دفناؤ، مسلمانوں کی رواج پر فالو کر رہے، رواج کو اپنا رہے، لیکن یہ بندہ اگر گناہگار تھا، خطا کار تھا، تو اس کا وقت آخر جو ہے ایمان پہ ہوتا نہیں معلوم، کفر پہ ہوتا نہیں معلوم، کیونکہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں جب کوئی بندہ گناہگار ہو، جب کوئی بندہ خطا کار ہو، جب کوئی بندہ سیاہ کار ہو، ہم کو معلوم ہے چوری کرنے والا جب چوری کر رہا
اس کو تو معلوم ہے چوری کر رہا، زنا کرنے والا زنا کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے بدکاری کر رہا، یہی معلوم اس کو، قتل کرنے والا قتل کر رہا ہے اور وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ قتل کر رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں جب کوئی بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو لہذا کبھی بھی اچھائی برائی ایک جگہ جمع نہیں ہوتی، تو لہذا جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں اللہ ہو، جس کے دل میں رسول کی رسالت کا ایمان ہو اور وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، لہذا وہ ایمان نور ہے اور یہ گناہ سیاہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو ایمان اور گناہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جب وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کے ایمان کو اس کے دل سے اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے سر کے اوپر لٹکا دیا جاتا ہے، اب وہ جب تک گناہوں میں پڑا رہے گا اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل جائے گا، اور جب وہ گناہ سے باز آ جائے گا پھر وہ ایمان اس کے دل میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اچھائی برائی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ عزیزان محترم، حضور فرما رہے ہیں ذرا میرے بھائی سوچو، ذرا آپ سمجھو، اگر کوئی انسان گناہ میں ملوث ہے، ایمان حضور کے حدیث کے مطابق اس کے جسم سے اٹھا لیا گیا، اب انہیں گناہ کر رہا ہے، اچانک حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے اور اس کی روح نکال لیے، تو بے ایمان مر گیا نہیں مر گیا؟ بے ایمان مر گیا میرے بھائی، گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے مولا کی، اور اچانک نور ایمان اڑ گیا ہے، اب مر گیا ہے، تو کفر میں موت ہوئی نہیں ہوئی اس کی، تو لہذا یہ مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ مومن کے ایمان کی گارنٹی ہے۔ مول صاحب آپ یہ تو بتا دیے کہ مسلمان ایسا ہوتا، مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو ایمان اٹھا لیا جاتا ہے اور پلٹ کے جب آ جاتا ہے تو کمزور حالت میں ایمان داخل ہوتا۔ آپ ذرا سوچو، خوب رات بھر عبادت کر رہا تھا، دن میں گناہ کر لیا، اب جب گناہ کر رہا تھا تو ایمان اڑ گیا، اب جب آئیں گا تو وہ گناہگار بندے وہ کامل ایمان آتا کیا؟ نہیں آتا، وہ کٹ کٹا کے جو ہے کمزور حالت میں داخل ہوتا، کب بولے جب اس کا جنازہ اڑ جاتا، کب بولے جب وہ ختم ہو جاتا، لہذا یہ مسلمان ہے۔ تو مسلمانوں کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہے۔ اب یہ بات آپ کو آگے جا کے وقت ملا تو بتاتا ہوں، کیونکہ مومن کے ایمان کی بات بھی بتانا ہے۔ ایک واقعہ سنا کے بات کو اپنی پختہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں بات نشین ہو جانا، بیٹھ جانا۔ اب ایمان والے کیا ہے صاحب؟ تو صاحب مسلمان ایمان میں فرق ہے مومن میں، تو مومن کیسا ہے؟ ہم ایسا کون سا عمل کرنا کہ مسلمان ہوتے ہوئے ایمان کامل حاصل کر لینا، کامل مومن بن کے اس کی بارگاہ میں جو ہے سرٹیفکیٹ مل جانا ہم کو جنتی ہونے کی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کلام میں، انما المؤمنون، اس کے سوا نہیں کہ ایمان والے یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے صاحب۔ کون ہے ایمان والے؟ تو اللہ فرما رہا ہے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن بندے اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے سامنے، جب اللہ کو ان کے سامنے یاد کیا جائے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں مولا کا ذکر سن کے آئے ہیں۔ ہم دل کو سامنے رکھ کے بولنا، کبھی اللہ کی یاد آئی، کبھی کوئی ذکر کرا تو ہمارا دل کانپا کیا؟ ہمارے بدن پہ رونگٹے کھڑے ہوئے کیا؟ نہیں کھڑے ہوئے صاحب، ہم مومن نہیں ہے صاحب۔ تو اللہ فرما رہا مومن وہ ہے جن پر اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتیں کلام پاک کی، اللہ کا فرمان ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جب کوئی قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو ایمان زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے۔ ہم قرآن کی 6666 آیتیں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، کبھی ہمارے دل میں اضافہ ہوا کیا صاحب؟
کیسے ہو سکتا ہے اضافہ؟ تیرے پڑھنے سے زیادہ تیرے گناہ تیرے دل میں گھر کر گئے، تیرے دل میں سیاہی جم گئی، تیرے دل میں جو ہے تیرا دل پتھر بن گیا۔ اب کیسے اللہ کی آیت تیرے دل میں اترتی؟ تو کیسا مومن بنتا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ مومن تو وہ ہے کہ اللہ کی یاد کوئی کر رہا ہے اور یہ سن رہا ہے تو دل کانپ جاتا ہے، اور کوئی اللہ کا کلام تلاوت کیا جائے اس کے سامنے، کوئی آیت پڑھی جائے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تو تیسرے سٹیج پہ اللہ بتایا، اور ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، وہ اپنے رب پر یقین کرتے ہیں، وہ قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو مولا پر اپنی زندگی کے سارے احوال فنا کر دیتا ہے، جو ہوگا اللہ دیکھ لے گا۔ میں مصیبت میں ہوں تو میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میں تنگ دستی میں ہوں تو میرے لیے اللہ کافی ہے، میں پریشانیوں کے سمندر میں ڈوب گیا تو اس وقت بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ جو زندگی کے ہر گوشے میں چلے جائے، ہر میدان میں قدم رکھ دے، وہ یہی کہتا ہے کہ دنیا دار میری کیا مدد کرے گا، دنیا دار سے کیا تمنا رکھنا کہ میری زندگی کا بیڑا میرے رب نے اٹھایا ہے۔ اللہ بول رہا ہے کہ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا بھروسہ ان کے رب پر ہوتا ہے، اپنے پروردگار پر ہوتا ہے۔ یہ اللہ بول رہا کہ یہ لوگ مومن ہیں۔ صاحب تین باتیں ہو گئی، اب اللہ فرما رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ اب اللہ جو ہے بات پہ مہر باندھ دیا تمام بندوں کے لیے۔ اب مہر باندھ کر کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے جن لوگوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کے کلام سن کر جن لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جن کا بھروسہ، جن کا یقین، جن کا توکل اللہ پر کامل ہو جاتا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سارے لوگ حقیقت میں مومن ہیں۔ یہی لوگ مومن ہیں صاحب، بول کے اللہ گارنٹی دے دیا ان کے اوپر، حقا حقا حقا، حقیقت میں یہی لوگ ایمان والے ہیں۔ یہ تین صفت زیادہ بڑی نہیں ہے میرے بھائی، یہ تین چیزیں ہیں، اگر یہ کسی بندے میں جمع ہو گئی تو وہ خود گارنٹی دے لے کہ میں اللہ جو ہے میرے کو مومن بول دیا۔ اب اس کے بعد اتنا ہی نہیں، اب اللہ ان کے لیے فرما رہا ہے لہم درجات عند ربہم۔ یہ بندے جن کے اندر تین کوالٹی ہے، کیا کوالٹی؟ آپ سن لیے وہ بات۔ ایک، اللہ کے ذکر سے دل کانپ جانا، اللہ کے کلام کی آیت سن کے ایمان میں اضافہ ہو جانا، زندگی بھر بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا، یقین اللہ کے لیے حوالے کر دینا، اللہ ہے، دیکھ لینے والا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ تو حقیقت میں مومن ہے، اور ان کے لیے لہم درجات عند ربہم، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں، بڑے بڑے درجے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اب وہ کتنے بڑے درجے ہیں نہیں معلوم صاحب۔ درجات عند ربہم، اللہ کی بارگاہ میں بہت درجے اور مرتبے ہیں ان کے پاس۔ ایک جنت سے دوسری جنت کا فاصلہ مصطفیٰ بتائے کہ 100 سال کی مسافت کا ہوگا۔ آپ چل رہے ہیں 100 سال تک نان سٹاپ آپ چلتے گئے تو جہاں آپ کا اینڈ ہے، ایک جنت سے دوسری جنت کا جو ہے یہ فاصلہ ہے۔ اور اللہ بول رہا کہ درجات عند ربہم، بڑے بڑے درجے ہیں اللہ کے پاس ان کے لیے، بہت درجے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، اور بخشش ہے اللہ کی ان کے لیے۔ ایک آدھ گناہ ہو گیا ہوں گا، غلطی سے کر لیا میرا بندہ، لیکن اس کے اندر یہ تین کوالٹی ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ، اللہ کی مغفرت ہے اس بندے کے ساتھ، اللہ کی بخشش ہے اس بندے کے ساتھ۔ اب بول دو میرے بھائی، آپ سوچو، جس بندے کے لیے اللہ کی مغفرت ہو، جس بندے کے لیے مصطفیٰ کی نگاہیں ہو، جس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے بخشش کے صدائے لگائے جا رہے ہو،
جس کی جنت ہو، جس کی زمین ہو، جس کا آسمان ہو، جس کی کائنات ہو اور سب کچھ جس کے قبضے میں ہو، اس کی بارگاہ سے مغفرت کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، وہ بندے کا عالم کیا ہوگا میرے بھائی؟ وہ بندے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ اب آگے اللہ بول رہا کہ مغفرت بھی اس بندے کے لیے ہے، وَرِزْقٌ کریم، اور بہترین رزق ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ دنیا میں بھی رہے گا تو زبردست اللہ اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ رزق خالی رزق نے بولا اللہ، رزق کریم، زبردست اللہ رب العزت اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ دنیا میں دنیا کے حساب سے رزق دے گا، آخرت میں اپنے شان کے مطابق اللہ اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، یہ مومن ہے میرے بھائی، ہمارے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے۔ ہماری مسلمانی زندگی بھر لوگ عبد الرحمن کے نام سے جانے، مسلمان سمجھ لیے، لوگ عبداللہ کہے، مسلمان سمجھ لیے، لوگ مسلمانوں کے نام سے پکار لیے، ہم مسلمان سمجھ لیے، لیکن ذرا دل کی طرف توجہ ڈال کے دیکھ، مصطفیٰ بول رہے ہیں مسلمانوں کے لیے جنتی یقینی نہیں ہے، انہیں جنتی ہونا یقینی بات نہیں ہے، کیونکہ اتنے گناہ کر لیا، اب اینڈ پہ آنے کے بعد ایمان پہ مرتا کی نہیں مرتا کی ضمانت نہیں ہے اس کے لیے، کلمہ زبان سے نکلتا کی نہیں نکلتا کی اس کے لیے ضمانت نہیں ہے۔ نہیں مل صاحب، میں دعائیں بھی کر رہا ہوں، کیا کروں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ دعا قبول نہیں کر رہا ہے، پھر میں کیا کروں؟ عزیزان محترم، اس کا بھی جواب آپ کو دے دوں۔ کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ کیوں ہم اس سیڑھی سے آگے نہیں بڑھ رہے؟ کیوں جو ہے کب تک ہم مسلمانی کی سیڑھی پہ ٹھہرے ہوئے ہیں؟ کب تک کامل مومن ہونے کی گارنٹی اور سرٹیفکیٹ ہم کو نہیں مل رہی ہے؟ کیوں ہمارے دل کی دنیا نہیں پلٹ رہی ہے؟ کیوں ہمارے معاملات چینج نہیں ہو رہے ہیں؟ انسان 10,000 کی نوکری کرے تو آنے والے سال جو ہے خود اس کی تنخواہ بڑھا دی جاتی ہے، 20,000 کی نوکری کرنے والے کی تنخواہ بڑھا دی جاتی ہے۔ جب کاروبار کر رہا ہے تو انسان کاروبار میں گروتھ چاہتا ہے، اضافہ چاہتا ہے، اضافہ نہیں مل رہا، پروفٹ کاروبار میں نہیں آ رہا، تو کیا کرتا؟ کاروبار میں پروفٹ نہیں آیا، یا تو ڈیولپ ہونے کے لیے کچھ کام کرتا، کچھ اس کے اندر ایکٹیویٹیز کرتا، ایسی حرکتیں جس سے کاروبار میں گروتھ آ جائے۔ کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ کاروبار چھوڑ کے دوسرے کاروبار کی طرف پلٹ جاتا۔ تو لہذا اپنی زندگی میں تیرے کو جو ہے گروتھ چاہیے، اپنی زندگی میں تجھے جو ہے ڈیولپمنٹ چاہیے، تو اے انسان پھر تیرے مسلمانی میں ڈیولپمنٹ کب ہونا؟ تیری مسلمانی میں گروتھ کب ہونا؟ تیری مسلمانی میں درجے کب بلند ہونا؟ اے مسلمان، جب تو اپنے لیے جو ہے ایک زندگی کی روش کو قبول نہیں کر سکتا، وہ اللہ تیرے کو کیسا قبول کریں گا؟ ایک ہی جو ہے سیڑھی پہ پوری زندگی ختم کر رہا ہے۔ اللہ بول رہا کہ ایسی مسلمانی نہیں ہونا، اللہ بول رہا کہ ان کے اندر خشیت ہونا، ان کے اندر تقوی ہونا، ان کے اندر کامل ایمان ہونا، جب جا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ لوگ قبول ہوتے، اس کے علاوہ قبول نہیں ہوتے۔ تو اب کیا کرنا صاحب؟ دعائیں تو قبول نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی، بصرہ کے رہنے والے، حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں میں بصرہ کے بازار سے گزر رہا تھا، اہل بصرہ پورے آ کے مجھے گھیر لیے، بصرہ والے تو گھیر کر مجھے سوال کرنے لگے۔ اب ہوتا کوئی بڑے اللہ کے ولی گزر رہے ہیں تو سارے لوگ قدم بوسی کرنے کے لیے، ان سے دعائیں لینے کے لیے ان کے پیچھے آ جاتے ہیں، دامن کو پکڑ لیتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، کوئی سوال رکھتے ہیں، جواب لیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ میں بصرہ کے بازار سے گزر رہا تھا تو لوگ مجھے پکڑ لیے اور مجھے کہنے لگے کہ اے اللہ کے ولی ابو اسحاق، ان کی کنیت تھی، اے ابو اسحاق ذرا ایک بات تو بتایا، اب اللہ کے ولی ہے، اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ہم عرصے دراز سے سال ہاں سال اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، لیکن اے ابو اسحاق ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ انہیں قرآن میں بولا کہ دعا قبول ہوتی، پھر ہماری دعا کہیں کو قبول نہیں ہو رہی، بلکہ سوال کر۔
تو اب کیا جواب دینا تھا؟ کیونکہ پہلے وہ لوگ بول لیے کہ رو کے گڑ گڑا کے صدق دل سے دعا کر رہے، قبول نہیں ہو رہی. تو حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ اے بصرہ والو، تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی کہ تمہارے اندر 10 ایسی صفات ہیں، 10 ایسی چیزیں ہیں تمہارے اندر جن کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی. تم دوزخ کے مستحق بن رہے ہو، تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تم نے اپنی دعاؤں پر قفل لگا لیا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. وہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں عزیزان محترم، یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں ہے، یہ دل لگی کے لیے نہیں ہے، یہ سن کے مزہ لے کے جو ہے چھوڑ دینے کی نہیں ہے. اس کو سن کے یہ 10 کوالٹی کیا میرے اندر ہے، یہ 10 صفات کیا میرے اندر بھی ہے؟ کیا اس وجہ سے میں بھی اللہ سے دور ہو گیا؟ کیا اس وجہ سے میں بھی مومن نہیں بن رہا ہوں؟ یہ آپ کو دیکھنا ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ کیسے تمہاری دعا قبول ہوگی جبکہ تم 10 کام ایسے کر رہے ہو جس کی وجہ سے تم اللہ کی بارگاہ سے نافرمان بن رہے ہو، تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، رد کر دی جا رہی ہے. اے ابراہیم بن ادم، وہ 10 کوالٹی کیا ہے جو ہم کو نہیں معلوم اور آپ کو معلوم ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی توحید کو تو مانتے ہو، اللہ کی وحدت پہ ایمان تو رکھتے ہو، لیکن تم اس کا حق ادا نہیں کرتے. توحید کا بولے حضرت ابراہیم، تم اللہ کی توحید کو تو مانتے ہو لیکن اس کی توحید کا حق ادا نہیں کرتے. ہر جگہ جا رہا ہے بندہ اور اس کا یہ ایمان ہے کہ بندے کو اللہ دیکھ رہا ہے، بندہ تنہائی میں ہو اللہ دیکھ رہا ہے، بندہ جلوت میں ہو اللہ دیکھ رہا ہے، بندہ خلوت میں ہو اللہ دیکھ رہا ہے. اے اللہ کے دیکھنے پر ایمان لانے والے، جب پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ کیوں کر رہا ہے؟ تو اللہ کی توحید کو تو مانتا ہے لیکن اس کی حق ادا نہیں کرتا توحید کا. پھر ابراہیم بن ادم کہتے ہیں تم قرآن پر ایمان لاتے ہو، قرآن کو اللہ کا کلام کہتے ہو، اور جب وقت ملے قرآن پڑھتے ہو لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، اس لیے تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی. جن جن چیزوں کے کرنے کا اللہ بندوں کو حکم دیا تم کہاں کرتے ہو؟ جن چیزوں سے رک جانے کا اللہ حکم دیا تم کہاں رکتے ہو؟ جن کے حقوق اللہ نے بتایا ہے تم کہاں ادا کرتے ہو؟ اے تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر کہتے ہیں تیسری بات کہ تم شیطان کو اپنا دشمن کہتے ہو، شیطان کو مردود کہتے ہو، شیطان کو اپنا جانی دشمن جس کو بنائے بیٹھے ہو، لیکن جب تمہارا بیک گراؤنڈ کھنگالا جائے، جب تمہیں دیکھا جائے، شیطان کو دشمن تو کہتے ہو لیکن پورے کام اس کو پسند کرنے والے کرتے ہو، شیطان کی اطاعت اور فرمانبرداری کے کام کرتے ہو، وہ جو کرنے کا حکم دیا وہ کر کے اللہ سے دور ہو رہے ہو، تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر ابراہیم بن ادم چوتھی بات کہتے ہیں کہ تم مصطفیٰ کو اپنا نبی مانتے ہو، اپنا رسول مانتے ہو، ان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھتے ہو، اور اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب مصطفیٰ کی بارگاہ میں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کے ترانے گانے والے ہو. تم مصطفیٰ کو سب کچھ جو ہے جان نثاری کرنے والے ہو، حبیب کو حبیب مانتے ہو، لیکن بتاؤ تو صحیح کوئی سنت کو زندہ کیا ہے؟ تم ان کی سنتوں پر چلتے نہیں ہو، ان کی سنتوں کے مطابق عمل نہیں کرتے ہو. جب ان کے سنتوں کی باری آ گئی، جب ان کے فرامین کی باری آ گئی تو خود جو ہے منہ پھیر کر نکل جاتے ہو. بتاؤ تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ تم جنت کو مانتے ہو، جنت میں جانے کے دعوے کرتے ہو، تمنائیں کرتے ہو، آرزویں لگاتے ہو، لیکن جب تمہارا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، جب تمہاری زندگی دیکھی جائے تو کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو جنت میں جانے والا ہو. کوئی جنت میں جانے والا کام تم نہیں کرتے، تو بات بتاؤ تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہو، روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، صدائیں بلند کرتے ہو کہ اللہ دوزخ کی آگ سے بچا دے، اے اللہ دوزخ کا مستحق نہ بنا، اے اللہ دوزخ میں نہیں جانا چاہتے، تم پناہ مانگتے ہو، لیکن جب تمہیں دیکھا جائے تو سارے وہ کام کرتے ہو جو دوزخ میں لے جانے والے ہو. ہر وہ کام کرتے ہو جو اللہ کی نافرمانی کو بتاتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہو جو اللہ کو پسند نہیں آتے،
اور جن کاموں کی وجہ سے دوزخ میں جانا تمہارے لیے واجب ہو جاتا ہے، بتاؤ تو اے بصرہ والو تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر حضرت ابراہیم بن ادھم آگے فرماتے ہیں کہ تم یہ مانتے ہو کہ موت سب کو آنا ہے، وہ حق ہے، نہ اس نے ہمارے باپ داداؤں کو اسلاف کو چھوڑا ہے، نہ وقت کے فرعون کو چھوڑا ہے، نہ قارون کو چھوڑا ہے، نہ حامان کو چھوڑا ہے۔ حق تو یہ ہے جو اللہ کے متقی بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں، موت نے ان کو نہیں چھوڑا ہے، تو موت سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تم موت پر یقین تو لاتے ہو، لیکن جب تم کو دیکھا جائے تم اسی سے بھاگ رہے ہو۔ تم نے موت کو مانا تو ہے لیکن اس کو جانا نہیں ہے، تم نے اس کو پہچانا نہیں ہے، اس سے منہ پھیر لیے ہو تم۔ اس کے بعد ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تم اپنے دوستوں کی، رشتہ داروں کی اور مسلمان بھائیوں کی، لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہو، ان کے نقص بیان کرتے ہو، اس کے اندر کی کمی نکالتے ہو، اس کی غیبت کرتے ہو، اس کی چغلی کرتے ہو، اس کے لیے برا بھلا بولتے ہو، اس کی بدگمانی کرتے ہو، لیکن کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ تم کتنے پانی میں ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے، تم ایک بدنما داغ ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ تم اپنی جو ہے گناہ، اپنے اعمال کے سبب یہ ضمانت نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ مجھے قبول کر لے گا اپنی بارگاہ میں۔ تمہارا خود عمل سیاہ ہے تو دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو، اپنے گریبان میں کبھی جھانک کے نہیں دیکھتے۔ بتاؤ اے بصرہ والو تمہاری دعا قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں؟ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اے بصرہ والو تمہارے اندر کی اور ایک صفت، حضرت ابراہیم بن ادھم اور آگے فرماتے ہیں کہ تم ہر وقت صبح و شام، ہر لمحہ، ہر آن اللہ کی نعمتوں میں بسیرا کرتے ہو۔ کھاتے ہو تو اللہ کی نعمت، پہنتے ہو تو اللہ کی نعمت، اوڑھتے ہو تو اللہ کی نعمت، بچھاتے ہو تو اللہ کی نعمت، رہتے ہو تو اللہ کی نعمت میں سارا وقت اللہ کی رحمت میں گزارتے ہو۔ کبھی تم نے اس کا شکر بھی ادا کیا ہے؟ تم ہر چیز نعمت الہی کی حاصل کر رہے ہو، اللہ کی نعمت حاصل کر رہے ہو، لیکن تم نے کبھی اس نعمت کا حق ادا کیا ہے؟ کبھی تم نے شکرانہ ادا کیا ہے؟ کبھی تم شکر مان رہے ہو اللہ کا؟ نہیں مان رہے ہو۔ بتاؤ تو تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ اے بصرہ والو ذرا یہ تو بتاؤ، تم یہ بات کو جانتے ہو کہ تم اپنے باپ داداؤں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، پڑوسیوں کو، تمام لوگوں کو قبروں میں دفناتے ہو، ان کے مر جانے کے بعد ان کی قبر پر مٹی ڈالتے ہو، جنازہ کاندھے پر اٹھاتے ہو، قبرستان لے جاتے ہو، دفن کرتے ہو، مٹی ڈالتے ہو، پلٹ جاتے ہو، یہ تمام معاملات تم کرتے ہو، لیکن ان سے عبرت نہیں حاصل کرتے۔ ہے آج میں اپنے فلاں رشتہ دار کو دفنا رہا ہوں، کل مجھے بھی یہاں پر آنا ہے، کل مجھے بھی دفن ہونا ہے، تو بتاؤ تو صحیح تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ تو یہ تمام چیزوں کا ارتکاب تم کر رہے ہو، یہ تمام صفات تمہارے اندر پائی جا رہی ہے، اب بتاؤ تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی؟ یہ 10 صفات حضرت ابراہیم بن ادھم وہاں کے لوگوں کے سوال کرنے پر جواب دیے۔ عزیزان محترم، اب ہم وہ واقعہ سن لیے، انٹرٹینمنٹ ہو گیا ہمارے کو، بلکہ نہیں بیٹھ جانا، ہم لطف اندوز ہو گئے، واقعہ اچھا ذہن میں بیٹھ گیا، نہیں بیٹھ جانا۔ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے دعا کرنا کہ مولا میرے اندر بھی وہ صفات پائی جاتی ہے، لیکن مولا میں وعدہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں اس سے دور ہو جاؤں گا۔ عزیزان محترم، یہ صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جو ابراہیم بن ادھم نے کہا ہے، اپنی زندگیوں میں دیکھ کر اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے واسطے سامعین محترم، آپ خود اچھے بن جائیں، لوگوں کو اچھا بننے کی نصیحت فرمائیں۔ سامعین محترم، آپ کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، مومن کیا ہوتا ہے۔ مسلمان، پھر آپ کو سمجھا رہا ہوں، مسلمان اپنے ایمان کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اتنے گناہ کرتا، گناہ کرتے کرتے جو ہے ایمان اٹھا لیا جاتا، ایمان پہ مرتا نہیں مرتا گارنٹی نہیں دے سکتا۔
آپ کو شروع میں بولا تھا ایک بات بول کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں تاکہ وہ بات آپ کے پاس مضبوطی سے جم جانا. حضرت سفیان ثوری وقت ختم ہو گیا, 1 منٹ لے کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی, بہت بڑے اللہ کے ولی, ہزاروں کے تعداد میں ان کے مریدی, اور ایک بہت بڑے محدث, بہت روتے تھے, تڑپتے تھے, بلبلاتے تھے. اب لوگوں نے ان سے آ کے پوچھا کہ حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں, دن رات اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے, ہزاروں کی تعداد میں مریدہ ہیں آپ کے, کئی کو رو رہے ہیں, کیا وجہ ہے, کیوں روتے ہو, کیا ریزن ہے آپ کے رونے کا؟ تو کہتے ہو کیا وجہ ہے, اور آپ بوڑھے بھی نہیں ہوئے, آپ کی کمر جھک گئی, کیا ریزن ہے؟ تو حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ میں روتا ہوں, یقیناً میں روتا ہوں, لہذا تم کو معلوم نہیں میں کیوں روتا ہوں, میرے رونے کی وجہ کیا ہے تمہارے کو نہیں معلوم, اور یہ جوانی کی حالت میں جو میری کمر کو جھکا ہوا تم دیکھ رہے ہو, یہ کثرت سے رونے کی وجہ سے میری کمر جھک گئی. کیوں؟ اسی لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ جب میں مروں گا تو میرا ایمان خاتمے پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, میں اس سے ڈرتا ہوں. لوگ بولے کہ ہزاروں کی تعداد میں مریدہ, رات بھر اللہ کی عبادت, دن بھر اللہ کی عبادت, لوگ آپ سے دیکھ کے سیکھتے, عمل کرتے, عبادت کرتے, اللہ کے مقرب بنتے, تمہارے کو کیا ڈر ہے؟ تم تو یقیناً ایمان پہ مرتے, تمہارے اعمال اس کی گارنٹی دے رہے ہیں. حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ کاش کہ ایسا ہو جاتا تم جو بول رہے. لیکن جب میں طالب علم تھا, سنو میری بات, جب میں طالب علم تھا تو میرے 4 استاذ تھے, میں ان کو دیکھا کہ وہ بڑے پائے درجے کے عالم تھے, وہ بڑے علامہ تھے, وہ اللہ کے نیک بندے تھے, عابد تھے, زاہد تھے, ان کے علم کا کوئی ثانی نہیں تھا. لیکن جب ان کا وقت آخر آ گیا, ان کا علم, ان کی عبادت, ان کی ریاضت کہاں چلے گئی نہیں معلوم. کوئی آگ کی پوجا کرنے والا بن کے مر گیا, کوئی نجومی بن کے مر گیا, کوئی آگ پرست بن کے مر گیا, کوئی ایمان سے پھر گیا, کوئی اللہ کی وحدت میں دلیل تلاش کرنے لگا. بڑے بڑے وقت کے لوگ جو ہے ایمان کو چھوڑ دیے, لہذا یہ آخری وقت کیسا ہوگا میں کیا جانتا ہوں. تو لہذا عزیزان محترم, یہ مسلمانی ہے. ایمان والے کے لیے گارنٹی ایسی ہے, مسلمانوں کے لیے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لہذا یہ مسلمانی سے تھوڑا اور قدم آگے بڑھا کے ایمان کامل, مومن کامل بننے کی تلاش میں لگے رہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق دے, آمین.